سب سے پہلے تحریک انصاف کے رہنما فیصل وافدہ نے لانگ مارچ میں خونی خون اور جنازے ہی جنازے نظر آنے کی خطرناک پیشن گوئی کر دی۔ ہند دوستوں، میں مہندر شرما سواگت کرتا ہوں ون ورلڈ ہندی میں آپ کا۔ امید کرتا ہوں آپ خوش اور سوستھ ہیں۔ دوستوں آئیے دکھاتے ہیں پاک میڈیا کی ایک اور لیٹسٹ ڈیبیٹ، جس میں کیسے ڈسکشن کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں اب جو لانگ مارچ ہوگا اس میں کہیں نہ کہیں پاکستان کی سڑکوں پہ خون بہے گا، اور آنے والے سمے میں اب پاکستان کے حالات بد سے بدتر اور ہونے والے، کیونکہ عمران خان کو صرف اور صرف اپنی کرسی چاہیے۔ تو ایک اور کنٹروورسی اس میں کریٹ ہو چکی ہے کہ جو یہ پاکستانی پترکار کینیا میں مارا گیا ہے، وہ اس کے بارے میں بھی کہیں نہ کہیں کسی کے راز کھلنے تھے، جس کی وجہ سے اس کی ہتیا ہوئی ہے، اور یہ بہت ہی پلان مرڈر بتایا جا رہا ہے کس کی وجہ سے، کہ سارے کے سارے یہ کس کی سہ پہ یہ کینیا گیا تھا اور پاکستان سے نکلا تھا، اور کون اسے مارنا چاہتا تھا۔ تو کہیں نہ کہیں یہ کنٹروورسی پاکستان میں دن بدن کریٹ ہوتی جا رہی ہے اور بڑھتی ہی جا رہی ہے، اور اس میں بہت سے نیتاؤں کا بھی ہاتھ لگ رہا ہے۔ تو دوستوں دیکھیے ڈیبیٹ اور کمنٹ میں اپنی پرتکریا ضرور دیں۔ لاسٹ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں، لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں۔ دوستوں جے ہند، وندے ماترم، بھارت ماتا کی جے۔ دوستوں وہاں کینیا میں جن لوگوں کا وہ فارم ہاؤس ہے، جن کا وہاں پہ کاروبار ہے، جن کی وہاں پہ کمپنیز ہے، وہ بھی انفارمیشن میرا خیال ہے ایک آدھ دن میں جو ہے وہ آفٹر ویریفیکیشن سامنے آ جائے گی۔ عمران صاحب، اب عمران خان صاحب لانگ مارچ لے کر آ رہے ہیں اور بڑا انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ آپ کی دفعہ آئیں گے اور حکومت کو گرا کر جائیں گے۔ تو لانگ مارچ کے حوالے سے آج فیصل وافدہ صاحب نے بھی کہا ہے، بڑا ڈرا دیا انہوں نے، لاشیں گریں گی، بلڈ شیڈ ہوگا، خون ہوگا۔ خود انہوں نے کہا جناب کہ کچھ لوگ مجھے قتل کرائیں گے، تو میں نے 3-4 لوگوں کا میں نے بھی بندوبست کر لیا ہے۔ تو یہ کیا ساری سر یہ کہانی ہے؟ واقعی لانگ مارچ میں اس طرح کے مطلب کون خون خرابہ کرائے گا، کیا ہوگا؟ آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟ دیز آر ویری ڈسٹربنگ رپورٹ سر۔ نہیں دیکھیں ہمارے پاس یہ اطلاعات موجود ہیں، اور ان کو ہم فردر جو ہے اس کو ویریفائی کر رہے ہیں، اور ہم یہ بات جو ہے یہ بالکل جو لانگ مارچ کے منتظمین ہیں ان کو ایک وقت پہ جو ہے وہ ضرور ان کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور میں تو اس چیز کو آن ایئر نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب کیونکہ وافدہ صاحب نے کر دی ہے تو اس لیے اب اس میں اسے نہ کرنے یا اسے چھپانے کا تو اب جو ہے وہ کوئی جواز نہیں رہا۔ ہمارے پاس یہ بڑی اسٹرانگ انفارمیشن ہے کہ جو دہشت گرد ہیں وہ اس واقعے سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کہ اگر لوگوں کا سمندر، جو کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کا سمندر ہوگا، تو پھر وہ دہشت گرد جو کے پی کے میں آ کے کارروائیاں کر رہے ہیں، جو پاکستان کو ڈیسٹیبل کرنا چاہتے ہیں، جو پاکستان کے خلاف ہیں، دشمن ہیں، اور پاکستان کو جو ہے وہ یعنی نعوذ باللہ وہ تباہ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے تو پھر بڑا ایک اچھا موقع ہے ان کو جو ہے وہ ایک اتنا لمبا یعنی ٹائم، پھر اس کے بعد اتنا لمبا فاصلہ، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ لوگ ان کو اگر اویلیبل ہوں گے تو وہ اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے ایسی حرکت جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وافدہ صاحب کے پاس یہی انفارمیشن ہے، انہوں نے اس انفارمیشن کو ایسے اپنے انداز میں گھما پھرا کے جو ہے وہ کر دیا ہے۔ یہ صرف دہشت گردی کے واقعات کا تو سر اپریہینشن یہ ہے، وافدہ بس صاحب نے کہا یہ میں اتنی قتل، بات ہے، اس سے زیادہ بات نہیں ہے۔ وہ قتل کرانے کی بات کر رہے تھے کہ مجھے کوئی قتل کرانے کی کوشش، ان کو کون قتل کرانا چاہتا ہے فیصل وافدہ صاحب کو؟ دیکھیں جی، ان کو پھر وہی لوگ جنہوں نے بقول اس کے ارشد شریف کو جو ہے وہ اعتماد دے کے تو اس کو قتل کروا دیا ہے، تو پھر ہے تو وہ ان لوگوں میں ہی ہے نا اس وقت، انہی کے آس پاس ہے نا جن لوگوں کی طرف وہ اشارہ کر رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ارشد شریف کو قتل کروایا۔ تو آپ کو لگتا نہیں ہے وی آر بیکمنگ اے لا لیس، ایک ویسٹرن ٹائپ، ویسٹرن فرنٹ، یو ایس اے، وائلڈ ویسٹ ٹائپ کنٹری کے ایک فارمر صاحب ایک وفاقی وزیر کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے قتل کیا جا سکتا ہے، تو میں نے آ کے نام دے دیے، میری فیملی جو ہے ملینز آف ڈالرز ہیں جو مجھے قتل کروائیں گے، میں ان کو قتل کروا دوں گا۔ ارشد شریف کو ہم نے دیکھا تھا وے ہیپن۔ تو اس میں آپ لوگ نیوٹرل ہیں، مطلب حکومت نیوٹرل ہے، ایجنسیز، اسٹیٹ، اور آپ ایز انٹیریئر منسٹر کہ اس سے فری فار آل کوئی کسی کو قتل کر دے، اس کا ورثہ اس کو یہ قتل کروا دیں، تو ویئر ڈو یو اسٹینڈ سر؟ آپ لوگ کہاں پہ ہیں پھر؟ یہ ساری اسٹیٹ کدھر ہے، حکومت کدھر ہے سر؟ نہیں دیکھیں اب بات یہ ہے کہ اب فیصل وافدہ صاحب نے یہ بات کی ہے کہ اپنے قتل کی بھی بات کی ہے، پھر انہوں نے لاشوں کی بات جی ہاں، کی ہے، پھر انہوں نے
بے پناہ خون خرابے کی بات کی ہے. اب یہ ان کی بات سے تو اب آپ اس بات کو جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ فوکس نہ کریں کہ جی انہوں نے اب کہہ دیا تو بس یہ سارا کچھ اسی طرح سے ہے. لیکن انہوں نے یہ بات کی ہے. نگران صاحب وہ ذمہ دار آپ نے ان کی اگر بات نگران صاحب سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں سوری فار دیٹ. اگر ان کی باقی باتوں پہ آپ یقین کر رہے ہیں کہ جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جناب فلاں فلاں لوگ سازش میں شامل ہیں, ارشد کو ایسے کیا گیا, اگر وہ باتیں آپ ان کی تسلیم کر رہے ہیں تو یہ بات بھی پھر تسلیم کر لی جانی چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں وہ ویسے کہہ رہے ہیں, پھر تو یہ بات بھی سچی ہے, یا وہ بات نہ مانے یا پھر یہ بات مان لیں. یہ بات نہیں, میں یہ بات بھی ان کی جو ہے وہ میں اس طرح سے تسلیم کرتا ہوں کہ جس طرح سے میں نے کہا کہ اس موقع کے اوپر دہشت گردی یا کسی خودکش کے حملے کا جو ہے وہ خدشہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس بات کو انہوں نے اور طرح سے جو ہے وہ انہوں نے انٹرپریٹ کیا ہے اپنی زبان میں یا اپنے پیرائے میں. تو لیکن بات یہ ہے کہ ہم اب ان سے ضرور ایجنسیز رابطہ کریں گی, ان کو پوچھیں گی کہ بھئی آپ نے جو اپنے جان کو خطرے کی بات کی ہے تو آپ ہمیں بتائیں کہ اچھا سر لاسٹلی سر اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو قتل کر سکتا ہے. آپ کو ایز انٹیریئر منسٹر ایک سابق منسٹر ویری امپورٹنٹ پورٹ فولیو کے ساتھ فیصل واڈا صاحب کو بلا کر ان سے ملاقات کر کے کچھ چیزیں یہ ساری کچھ ثبوت کو اس پہ بات کرنی نہیں چاہیے, بیکاز اٹ کنسرنز یو ایز ویل ایز انٹیریئر منسٹر. آپ کو ملاقات نہیں کرنی چاہیے فیصل واڈا صاحب سے, پوچھنی چاہیے ساری چیزیں کیا ہو رہا ہے. بہت سارے سوالات ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. فیصل واڈا صاحب کی اس پہ تو آتے ہیں سر. ابھی آپ نے پریس کانفرنس ان کی بھی سنی ہوگی, ویری ایکسپلوسیو ایک پریس کانفرنس تھی. اس سے پہلے 2-4 سر آپ کا جو ارشد شریف صاحب کے حوالے سے کل رات حامد میر صاحب سے بات ہو رہی تھی, تو وہ بتا رہے تھے کہ آپ کی ان سے بات ہوئی تھی جب ارشد نے لیٹر لکھا تھا پریزیڈنٹ آف پاکستان کو کہ میری جان کو خطرہ ہے, تو آپ کی ارشد سے 2 دفعہ بات ہوئی تھی. تو کوئی اس کی ہمیں ڈیٹیل بتا سکیں گے کہ کیا بات ہوئی, کیا خطرات تھے, نہیں تھے, اور آپ نے پھر کیا سٹیپس لیے سر ان کی پروٹیکشن کے لیے؟ دیکھیں یہ ارشد شریف صاحب کے ساتھ جب میری بات ہوئی تو میں نے انہیں یہی کہا تھا کہ آپ مجھے ملیں جی, کیونکہ میں ان کے ساتھ فون پہ کچھ زیادہ بات کرنے کے حق میں نہیں تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہاں بالکل ہم ملتے ہیں اور ہم بیٹھیں گے. تو اس وقت تو خیر وہ کوئی انہوں نے ایسی بات نہیں کی کہ ان کو کوئی بڑا خطرہ محسوس ہو رہا ہے یا وہ ملک سے باہر جا رہے ہیں. تو اس کے بعد پھر میں نے جب دوبارہ ان سے بات ہوئی تو پھر بھی انہوں نے کہا کہ ہاں بس وہ آپ کی بھی مصروفیت, میں ایک دن میں نے ٹائم نکالا تھا لیکن بہرحال میں نہیں آ سکا, تو چلیں ٹھیک ہے پھر کسی دن بیٹھتے ہیں. تو اس کے بعد پھر مجھے پتہ چلا تھوڑے دن بعد کہ وہ بیرون ملک چلے گئے ہیں. تو اگر وہ میرے ساتھ بیٹھتے تو شاید ان کے ساتھ کوئی زیادہ جو ہے وہ ڈیٹیل میں جا کے یا گہرائی میں جا کے گفتگو ہوتی. لیکن جو باتیں میری فون پہ ہوئیں وہ فون پہ کوئی اتنی زیادہ کوئی سینسٹیو باتیں نہیں تھیں. حال احوال میں نے پوچھا ان کو, اور ویسے میں نے تھوڑا سا مذاق میں ان سے بات کی. میں نے کہا کہ دیکھیں ان حالات سے ہم بھی گزرے ہیں, تو آپ اب حوصلہ رکھیں. تو کہا نہیں میں پورے حوصلے میں ہوں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو یہ ان کے ساتھ میرا 2 دفعہ اس بارے میں جو ہے نا وہ انٹریکشن ہوا. ارے سر جب وہ پاکستان سے باہر تھے اس کے بعد کبھی کوئی آپ کی کمیونیکیشن ہوئی, کوئی ارشد نے آپ سے کوئی رابطہ کیا ہو واپس آنے کے لیے؟ کیونکہ ان کے دوست کچھ وکیل کہہ رہے ہیں کہ ارشد واپس آنا چاہ رہے تھے. کوئی آپ سے رابطہ ہوا ہو, کوئی میسیجنگ یا کوئی آپ کی طرف سے کبھی کوئی اس طرح کوشش ہوئی ہو کہ چلیں؟ نہیں اس کے جی ہاں نہیں اس کے بعد ان کا, حالانکہ نمبر ان کا میرے پاس سیو ہے, لیکن ان کا کوئی میسج وغیرہ نہیں آیا مجھے. اگر کوئی میسج آتا تو ضرور میرے نوٹس میں ہوتا. اچھا اب تک کی آپ کی کیا اطلاعات ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے سر کینیا میں؟ واٹ ہیپنڈ, مطلب آپ کے پاس تو ایجنسیز کی یا سیکورٹی ریلیٹڈ یا وہاں کینیا سے بھی کچھ نہ کچھ رپورٹس آئی ہوں گی, لوگ جاننا چاہیں گے کہ ہوا کیا ہے اب تک کی, آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ دیکھیں اس وقت وہاں سے جو ہے وہ 3 مختلف ورژنز آئے ہیں. جو پولیس کا پہلا ورژن تھا, موقف تھا, وہ تو یہ تھا کہ جی وہاں پہ کوئی کڈنیپنگ ہوئی ہے, کوئی گاڑی چوری ہوئی ہے. تو ہم نے پولیس نے ناکے لگائے ہوئے تھے اور کسی ناکے پہ گاڑی کو روکا گیا, گاڑی رکی نہیں, اس کو چیز کیا اور فائرنگ جو ہے وہ اس دوران ہوئی, جس کی وجہ سے ارشد شریف کی شہادت ہو گئی.
दूसरा एक वर्जन दोबारा पुलिस का आया है, उसमें उन्होंने ये बात अलेज की है कि गाड़ी के अंदर से जो है वो फायरिंग हुई है। अच्छा। और इसमें पहले एक खुरम नामी आदमी था, उसके बाद एक वकार नामी आदमी जो है वो ऐड इन हुआ है। जी। अब तीसरा मौक़िफ़ जो है वो फैसल वाडा साहब ने दिया है, और इन्होंने कहा है कि वो उनको फायर गाड़ी के अंदर से ही जो है वो क्लोज रेंज से जो है वो मारा गया है, और 2 फायर उनके एक सीने पे और एक जो है वो सर पे जो है वो लगा है। अब ये बात जो है पुलिस के दूसरे मौक़िफ़ के करीब मालूम होती है जी। कि देयर वाज इन व्हीकल, या इस गाड़ी के अंदर भी कुछ था कि जो फायरिंग, वो कह रहे हैं कि जी गाड़ी से बाहर फायरिंग हुई, और ये कह रहे हैं कि गाड़ी के अंदर जो है वो फायरिंग हुई और उनको जो है वो कत्ल किया गया। तो इस चीज़ को, इंसिडेंट को या अक्रंस को, कि हाउ अक्रंस टुक प्लेस, उसके लिए एक ही हमारे पास जो है वो एक यानी मुस्तनद तरीक़ाकार या ज़रिया यही था कि हम अपने लोगों को वहाँ पे भेजें, उनको वहाँ पे फैसिलिटेट करवाएं, कि इंडियन गवर्नमेंट से बात करें कि जी हमारे लोगों को आप रसाई दें। वो एक तो खुर्रम और वकार जो है उनका मालूम करें कि वो कौन लोग हैं, और अगर हो सके तो उनको इंटरव्यू भी करें।